100 کتابیں لکھی ہے، 1000 لوگوں نے قائم کی ہے، لیکن تابعین کے زمانے میں مشہور نہیں، وہ مشہور نہیں کہلائے گی، تو روایت ہے۔ اور اس کا احتجاج کیسا تصدیق دلالت اپنے محفوظ پر، اب ہم اس پر غور کرتے ہیں، نص کتاب اللہ کے خلاف نہ ہو، نص رسول اللہ کے خلاف نہ ہو تو اس پر اعتماد کیا جائے گا۔ پہلی نص میں پیش کرتا ہوں، مت کے بچے اور اس کو ٹکراؤ، الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء۔ جو لوگ ایمان لائے اور سوالات پائے، ان کی اولادوں نے عقیدے میں ان کی پیروی کی، عمل میں پیروی نہیں کر سکے، قیامت کے میدان میں ان نالائق اولادوں کو اٹھا کے قابل اور نیک اور درجے والے لوگوں کے ساتھ برابر مرتبہ دیں گے، لیکن ان بزرگوں کے اعمال سے اور مرتبے کی کٹوتی نہیں کریں گے۔ اس طرح سے وہ صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ہوگی، فاروق اعظم کی اولاد ان کے ساتھ ہوگی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ہوگی، غوث پاک کی اولاد ان کے ساتھ ہوگی، دادا جلد شہری اجمیری کی اولاد ان کے ساتھ ہوگی، خواجہ گولوی کی اولاد ان کے ساتھ ہوگی، اور خواجہ گولوی کی اعمال میں کٹوتی نہیں ہوگی۔ اسی بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اس وقت حسن حسین کس کے ساتھ ہوں گے؟ اپنے جنت کے ساتھ ہوں گے، ادھر خاتون میں جنت ہوں گی، ادھر حسن حسین ہوں گے۔ اب بتاؤ اس کے ساتھ برابری کون کرے گا؟ اس کے ساتھ صدیق اکبر برابر ہو سکتے، عمر فاروق برابر ہو سکتے، عثمان غنی برابر ہو سکتے؟ ایسے پیاریوں کی لمبائی نکال کے ہمیں ڈراتے ہو یارو۔ ہم نے اتنی لمبی داڑھی والے دیکھے جن کی داڑھی کے ساتھ پیر کو باندھ دو کس طرح بگڑے اس کا۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ نہیں ہے کہ پہلی بات یہی شرط ہے کہ نص کتاب اللہ کے خلاف ہو۔ یہ بات محب الدین تمری نے ریاض اللہ کے اندر جن صنفات 496 ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جس عبداللہ بن عمر نے یہ بات پیش کی، اس وقت ایک صورت پیش آئی، کسی بندے نے پوچھا علی کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ خود عبداللہ بن عمر نے کہا وہ میں نے آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آل بیت رسول میں امتی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ فضائل بیان کیے انہیں یہ درجہ تھا، یہ امتیوں کے بارے میں کر رہا ہوں۔ اہل بیت کا اس میں جمانے میں تو سرکار کی کلاس میں ہوں گے، یہ لفظ ہے وہ ابھی درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، درجے میں نبی کا شریک ہونا کوئی مہمان نہیں، کافی جنت الرسول بھی شریک ہے، حضرت حسن حسین اس وقت بھی شریک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس بارے میں کہیں ضرورت پیش آئی مسئلے کی تو بندہ موجود تھا لیکن اس حدیث کو پیش نہیں کیا، یہ تاخیر بیان عن وقت الحاضر۔ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں اجماع کے پیار سے ہم نور الوان ختم ہوتی ہے، وہاں سے آگے شروع ہوتی ہے کہ من سکتا ہن کلمۃ الحق عند الحاجت شیطان اخرس، جناب حیدر کرار کی روایت، جو ضرورت کے وقت کلمہ حق نہیں کہہ سکا گندا شیطان ہے۔ حضرت عبداللہ نے غالب 28 برس کے ایک بے عمر ہے، جس وقت یہ خلافت کا مسئلہ چلا، اگر افضلیت کو دخل ہوتا خلیفہ بننے میں تو یہ ضرور پیش کرتے، انہوں نے پیش نہیں کی، انجے لے جاؤ جا کے آرام سے بیٹھو، پھر اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ تو رہ گئی یہ بات کہ حضرت ابوبکر صدیق کو میں کیوں کہتا ہوں دوبارہ کرنا چاہیے، اس کا ثبوت ہے میرے پاس۔ حج جو ہے فخر ہوا ہے سن 6 میں، ہاں مشہور ہے سن 9 میں، سن 9 میں ادائیگی ہوئی ہے۔ علامہ شامی نے یہ بات واضح کی ہے کہ اور نیت حج جو ہے یہ ہوئی ہے 6 سال جنرل، لیکن پہلا قافلہ جو گیا لیکن قافلہ سالار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک تھی، جس خلیفہ پہنچے جس کا نام آج کل کے لیے علی ہے۔ یہ علی مطلع کے نام پر نہیں ہے، علی کا جو نام سنا جاتا شیطان کو سمجھا اور وہ بھاگتا ہے، ادھر باقی بھاگتے ہیں، وہ سمجھتے ہوئے علی کا نام لیا لگے۔ پھر بھی علی کی دھوم ہے، علی کا رنگ ہے ہر بات بات میں، بغض علی سے باز آ وقت کے جزید
حب علی کو دخل ہے تیری نجات دائرہ قوم و مکان در مولا مرتضی شیر خدا ایک ہے ایکو باپ مدینہ العلم دا ہے دارین اللہ خدا ایک ہے سبحان مولا مرتضی کی کیا کیا شان ہے. تو ذرا ہوشیاروں کے بات سنو. میں پورا آدمی کافی محنت کر کے میں نے دلائل مہیا کیے. جناب ابو صدیق رضی اللہ عنہ جو حلیفہ کے مقام پر پہنچے نا, یہ ایک پیر علی جس کے نام پر ہے, ایک بکریا تھا وہاں کرنے والا, بکریاں چلا تھا, پیاس لگی, اسے ٹھنڈا سا ہوتا پانی نکلا, اس کو منہ بنا لیا, اس کا نام پیر علی رکھ دیا. اگر اپنے وقت کا حضور کے زمانے تو خلیفہ ہے, سرکار نے پیچھے اپنی منتری دے کر بولا پرتاپ کو بھیجا کہ ان 4 چیزوں کا اعلان جا کے میدان عرفات میں آپ نے کرنا. جب جناب مولانا پیر علی کو پہنچے, حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پر ایمان کی کیا عجیب چیز ہے. کہتے مجھے اونٹنے کے بڑبڑانے کی آواز آ رہی ہے, لیکن میری محبت دوڑ رہی ہے کہ یہ سرکار کی اونٹنی اور صدیق تیرے ایمان پر قربان, تیری کشن کی کتنی سچائی پر مبنی ہے. اور مجھے پیار آ رہا ہے, ایسا لگتا ہے سرکار کی ادھر جانے لے ادھر اس پر سوال آ گئے. پوچھا ہے علی آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ میں سرکار نے مجھے بھیجا. کیوں اب کیوں بھیجا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے سرکار نے یہ 4 اعلان دیے. ایک تو یہ کہ کوئی کافر جنت نہیں جائے, ایک دوسرا آج کے بعد کوئی آدمی کفار میں سے کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے, آج کے بعد کوئی شخص بھی ننگا طواف نہیں کرے. ننگا طواف کرتے تھے اور سوال یہ لیتے تھے جیسا ہم نے کپڑے اتار دیے گناہ بھی کرتے. اور آخری شرط یہ کہ یہ جو کعبۃ اللہ ہے, کعبۃ اللہ کے اندر کوئی شرک کی اپیل ممکن نہیں. اس چوتھی شرط میں یہ بات تھی, جنہوں نے ہمارے ساتھ معاہدے کیے صلح حدیبیہ میں, انہوں نے اپنے پابندی کی بھی شرائط کی جو ہوئے تھے, تو ہم نے ان کے ساتھ وہ مدت پوری کرے گا. اور ان کے سوا جنہوں نے وہ معاہدہ کیے ہوئے توڑے 4 مہینوں میں مول دے, چل پھر کے دیکھ لو 5ویں مہینے میں تلوار کی زبان سے مار کر آئے. حضرت وہ صدیق رضی اللہ عنہ بڑے اچھے قانون دان تھے, کیونکہ اسلام سے پہلے ارسٹوکریسی کی خربیٹوں کے اوپر اس کو ارسٹوکریسی کہتے ہیں, اور عربی فارسی کو اشرافیہ کہتے ہیں. اسلام سے پہلے تک